وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ کہے گا، کیا؟ نادوا شرکائی، پکارو میرے شریکوں کو. جس دن وہ کہے گا، کون کہے گا؟ اللہ تعالی. پکارو شرکائی، میرے شریکوں کو. الذین، وہ جو، زعمتم، تم سمجھتے تھے ان کو، یعنی تم ان کو خدا سمجھتے تھے، ذرا ان کو پکارو. فدعوہم، وہ انہیں پکاریں گے جیسے دنیا میں پکارتے تھے. فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے. اس میں سارے شرکا آ جاتے ہیں، جنات بھی، فرشتے بھی جن کو دیویاں بنایا ہوا تھا، بت بھی، انسان بھی، نیک اولیاء بھی، کہ جن کو دنیا میں تم سمجھتے تھے یہ تمہاری حاجتیں پوری کریں گے، اب پھر ان کو بلاؤ کہ تمہیں اس آفت سے بچائیں، قیامت کے دن کی مصیبت سے. فلم یستجیبوا لہم، وہ کچھ بھی جواب نہ دیں گے آگے سے. وجعلنا بینہم موبقا، اور بنا دیں گے ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ. موبق، موبق جو ہے واو بے قاف، اس کا روٹ ہے وبق. وبوق مصدر، جہنم کا خاص جیل خانہ، خاص مقام. اچھا، دوسرا معنی جہنم میں پیپ اور خون کی مخصوص وادی. اور موبق کا ایک اور معنی حجاب بھی ہے، آڑ، کہ ہم ان دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیں گے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہ سکیں گے. تیسرا معنی ہے ہلاکت، تو ہم ان کے درمیان ہلاکت کو مشترک کر دیں گے. اور ایک معنی عداوت بھی کیا گیا کہ ہم ان کے درمیان دشمنی پیدا کر دیں گے. وجعلنا بینہم موبقا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. وہ نیک بزرگ جنہوں نے کبھی لوگوں کو نہیں کہا کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کے ہم کو پکارو، لیکن لوگ انہیں پکارتے رہے اپنی مرضی سے. قیامت کے دن جب یہ لوگ پھر ان کو بطور خدا پکاریں گے تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے کہ ہم نے تم کو کب کہا تھا کہ ہمیں خدا کہو. ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے کس کی مجال کے خود کو خدا بھی کہلوائے یا الہ کہلوائے یا کچھ بھی کہلوائے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ اللہ کا بیٹا بنائے ہوئے، اس بات پہ اللہ تعالیٰ کتنے سخت غضبناک ہوتے ہیں. اب قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پکارو اپنے الہوں کو، آئیں تم کو چھڑائیں، تو وہ پکاریں گے کیونکہ وہ اسی عقیدے پہ مرے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام چھڑائیں گے، ہم کو وصولی چڑھ گئے ہماری خاطر، تو ہم جہنم میں نہیں جانے کہ وہ ہم کو بچا لیں گے. تو اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو کہیں گے اپنے اپنے شریکوں کو بلا لو، وہ آئیں اور کیا کریں؟ تم کو چھڑائیں. اب جو ہی یہ ان کو پکاریں گے کہ آئیے ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیے، تو کیا ہوگا؟ وہ ان کے دشمن بن جائیں گے. تمہیں کہا کس نے تھا کہ ہم تمہیں چھڑائیں گے؟ ہم نے تو ایسی کوئی تعلیم نہیں دی تھی، ہم تو کبھی یہ کہہ کے نہیں آئے. یا دوسرا معنی کیا ہوگا؟ ایک رکاوٹ اور آڑ بیچ میں آ جائے گی، کوئی کسی کی مدد کو نہ آ سکے گا. سٹاپ، ختم، ان کا پکارنا بیکار. یا پھر کیا ہوگا کہ پکارنے والے ایک ہلاکت کے گڑھے میں جا گریں گے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دیکھ لیں گے مجرم لوگ آگ کو. مجرم آگ دیکھ لیں گے. فَظَنُّوا، پھر یقین کر لیں گے. ظن ازداد میں سے ہے. ظن کا ایک معنی گمان اور دوسرا یقین. ان کو سمجھ آ جائے گی کیا؟ انہم مواقعوہا، کہ وہ اس میں گرنے والے. اب شامت آئی، اب اس میں جا کے پڑھنے والے. مواقع اصل میں مواقعون تھا. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس سے بچنے کا کوئی رستہ نہ پائیں گے، کہیں سے نہ نکل سکیں گے. صرفہ کا مطلب ہوتا ہے نا کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف لوٹا دینا یا ایک چیز کو دوسری سے بدل دینا. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ نہ پائیں گے اس سے لوٹنے کی کوئی جگہ، بچنے کا کوئی راستہ. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کے لائے ہم، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، کیا چیز؟
للناس لوگوں کے لیے، من کل مثل ہر طرح کی مثال، یعنی واعظ و تذکیر کی باتیں، مثالیں، واقعات، دلائل بار بار ہم نے بیان کیے، اور جس کی قریبی مثال کیا ہے؟ یہ ابھی جو واقعہ گزرا. وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور ہے انسان، اکثر شیءٍ جدلا، ہر چیز سے بڑھ کے جھگڑنے والا. آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کہا یہاں جم جاؤ تو انہوں نے کوئی جھگڑا کیا کہ لوگ کھڑے ہی رہے ساری زندگی؟ اگر ہم سے کہا جائے کھڑے رہو، ہم 5 منٹ نماز میں نہیں کھڑے ہو سکتے. ہم کہتے کون اٹھے کون پڑے، ذرا سا کہیں انتظار کرنا پڑ جائے ہمارا کیا حال ہوتا ہے. بحثیں ہی بحثیں، ہر چیز میں بحث. جدل کس کو کہتے ہیں؟ جھگڑا کرنا، بحث کرنا. وَكَانَ الْإِنسَانُ اکثر شیءٍ، اکثر کیا؟ اکبر، سب سے بڑھ کر، سب سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ. اکثر شیءٍ، ہر چیز سے زیادہ. ہر چیز میں کیا ہے؟ ہر مخلوق سے بڑھ کر. جدلا، جھگڑالو. یہاں انسان کی نفسیات بتائی گئی، انسان کی پہچان بتائی گئی. آپ دیکھیں کہ سمپل حکم کوئی بھی ہمارے سامنے آتا ہے نا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلا سوال کیوں؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے کیا ملے گا؟ کیا نتیجہ نکلے گا؟ پہلے جرا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد عمل کرتے ہیں. کتنے اللہ کے حکم ہیں جو ہم نے بغیر جرا کے مان لیے، سمجھ آ گئے مان لیے. ہم سب خود کو پرکھیں، اور اس میں ہم نے کوئی بحث نہیں کی، یعنی سمجھ میں آ گیا، آمنا وصدقنا. لیکن اکثر شیء کیا کرتے ہیں ہم؟ جدلا. مثلا 4 شادیاں کیوں کی اجازت دے دی گئی؟ ظلم کر دیا گیا. معلوم نہیں اس کو ہم اپنے حق میں کیوں ظلم سمجھتے ہیں. اور بہت سی چیزیں جو قرآن نے کہیں. حضرت خضر کا واقعہ آپ پڑھیں گے تو اب ایک نئی دنیا کھلتی ہے اس واقعے کو پڑھ کے، کہ بظاہر جن چیزوں کو ہم بہت برا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کچھ اور کار فرما ہوتی. ایک چیز کو ہم بہت تکلیف دہ سمجھتے ہیں، اسی میں ہماری خیر ہوتی. ایک چیز کو بہت اچھا سمجھ رہے تھے، اسی میں ہمارا نقصان ہوتا ہے، لیکن ہم اس وقت نہیں سمجھتے. اس کی وجہ تو یہی ہے کہ ارادے کا اختیار ہے تو اس کو استعمال تو کرنا ہے نا. بولنے کی قوت ملی، اب ہر بات میں بولیں کیوں نہ؟ آخر کہ ہماری عقل سمجھ ہر چیز بہت محدود ہے. اب جو چیز اس میں نہ آئے تو پھر ہم جھگڑ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ہم جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیوں ہے ایسے. اور اکثر جھگڑے نہ سمجھی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور جب ہم کو سمجھ آتی ہے تو ہم کہتے او اچھا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اور یہ بات کس کے اینڈ میں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر طرح سے سمجھایا ہے، پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا، پھر بھی جھگڑا کرتا ہے، پھر بھی بحث حجت بازی. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ مدلین کا رویہ جو ہوتا ہے نا، اس میں عموماً قرآن کی مثالیں آنے کے بعد بھی جھگڑا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں نا پیچھے واقعہ شیطان کا گزرا، وما کنت متخذ المضلین، مضلین گمراہ کرنے والے لوگ، ٹھیک. اس کے بعد پھر یہاں پر قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی، لیکن پھر بھی انسان سب سے زیادہ بڑھ کے جھگڑتا ہے. یعنی مثال سے تو بات سمجھ میں آ ہی جانی چاہیے، لیکن عموماً جھگڑا قرآن کے معاملے میں کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یعنی یہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہے نا یہ باتیں، کہ اللہ تعالی کے بات سمجھا دینے کے باوجود پھر جھگڑا کس کی طرف سے آتا ہے، کون زیادہ جھگڑتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں ایک مشہور قوم کا واقعہ قرآن میں آتا ہے نا، جس نے جھگڑا کیا تھا، بنی اسرائیل. گائے کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اس کا حلیہ کیسا ہو، بحث بحث بحث. کیونکہ عمل جو نہیں کرنا، نہ کرنا نہ کرنے دینا، اس لیے کوئی کرنے لگے تو اس کو اتنا بحث میں الجھاؤ کہ بات ہی وہ کر ہی نہ پائے. اور یاد رکھیے کہ جہاں بحثیں بہت ہوتی ہیں نا اور جھگڑے بہت ہوتے ہیں، وہاں اول تو عمل کی باری نہیں آئے گی، اور اگر ہو بھی گیا نا عمل تو اس میں کوئی لطف ہی نہیں آئے گا، خشوع رہے گا ہی نہیں. اب لڑ جھگڑ کے نماز کے لیے کھڑے ہوں ذرا، کتنا خشوع آئے گا، لطف ہی آ جائے گا.
وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا کہ ایمان لائیں، اذ جاءہم جب آ گئی ان کے پاس، الہدی ہدایت، ہدایت کے آ جانے کے بعد مان لینے سے کس نے روکا؟ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب سے بخشش مانگے، اللہ مگر کیا چیز تھی جس نے روکا ان کو؟ کس سے؟ ایمان اور استغفار سے۔ استغفار ہوتا نا پلٹ آنا، یعنی پچھلی غلطیوں پہ معافی مانگنا۔ اللہ ان تأتیہم سنت الاولین، کہ آئی ان کے پاس پہلوں کی مثال، پہلوں کا طریقہ، پہلی والی حالت ہے، جیسے بنی اسرائیل مثلاً یا اور قومیں، ان سب نے بھی کیا کیا تھا؟ اپنے اپنے پیغمبروں سے جھگڑے کیے تھے، بحثیں کی تھی۔ او یاتیہم العذاب قبلا، یا پھر وہ انتظار کر رہے ہیں کہ عذاب سامنے سے آ جائے۔ تو انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ عذاب آنے کے بعد تو کسی کا ایمان لانا فائدہ ہی نہیں دیتا۔ اصل میں یہ ایک جھنجھوڑنے کا انداز ہے کہ تمہیں ایمان لانے سے اور استغفار سے کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انتظار میں ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا، یا یہ کہ عذاب کو سامنے آتا ہوا دیکھ لیں پھر مانیں گے، تو پھر تو ماننے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ نے دلیل لانے میں، نصیحت کرنے میں، بات سمجھانے میں کوئی کمی نہیں کی، ہر طرح سے بات سمجھائی، ہر مثال لائے کہ بات سمجھ میں آئے ان کو، لیکن پھر بھی جو نہیں مانے یا مان کے نہیں دیے، تو مشکل کیا ہے اصل میں کہ یہ اب صرف ڈنڈا برسنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ وہی ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو۔ کیونکہ پچھلی قوموں کے پاس جب عذاب آیا تھا تو پھر کیا کیا تھا انہوں نے؟ فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اب میں ایمان لاتا، پر میں پھر ایمان نہیں فائدہ دیتا۔ جس کو دلائل فائدہ نہ دیں، جس کو نصیحت فائدہ نہ دے، اس کے لیے پھر ایک ہی راستہ ہے، اور وہ عذاب کا ہے۔ یعنی قبول حق میں جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے وہ بس کیا ہے کہ جوتے کھائے بغیر سیدھا نہیں ہونا۔ وما نرسل المرسلین، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو، الا مبشرین و منذرین، مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ رسولوں نے صرف ایک کام نہیں کیا کہ خوشخبریاں دی اور نصیحتیں کی، دوسرا بھی کیا، منذرین بھی تھے۔ اس کے بغیر اعتدال نہیں آ سکتا۔ کچھ لوگوں کو خوشخبری کام دے جاتی، لیکن کچھ کے لیے ڈراوا ضروری ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جب آپ کا بچہ بگڑنے لگے تو آپ یہ دونوں کام کرتے ہیں نا، پہلے آپ اس کو سمجھاتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، لیکن جب وہ اپنا رونا اور ضد نہیں چھوڑتا تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ تو دوسرا طریقہ کرتے ہیں نا، کبھی کبھی وہ بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی بات۔ یہ بات اس لیے کی گئی کیونکہ عموماً لوگوں کا کیا ہے، جسے کرسچینٹی میں بھی ہے، کہ اللہ تو صرف محبت کا خدا ہے، بس اللہ کے نام کے ساتھ سختی کی بات نہیں، یہ دین نہیں۔ کچھ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے ان کی اصلاح کے لیے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، یعنی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ کیا، اچھا سلوک کیا، لیکن جب انہوں نے حج شروع کیا آپ کی، تو آپ نے اپنے آپ کو رسوا نہیں کیا۔ آپ نے کیا کہا حسان بن ثابت کو؟ ان کا جواب دو، اور جبریل تمہارے ساتھ ہے، احجہم، تم بھی ان کی حج کرو۔ حج کون سی شاعری ہوتی؟ ہجا کا معلوم ہے نا، ایسی شاعری جس میں دوسرے کو برا بھلا کہا گیا ہو۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کے ساتھ، باطل کے ہتھیاروں سے، لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ پھسلا دے اس کے ساتھ حق کو ختم کر دے۔ دحضہ کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا، زائل کرنا۔ کافر لوگ باطل کے ہتھیاروں سے جھگڑے کرتے ہیں، باطل دلیلوں سے، تاکہ حق کو پھسلا دیں، حق کو ختم کر دیں۔ یعنی ایسا غلغلہ، ایسا شور اور ایسا
غلط طریقہ اختیار کریں گے کہ حق دب کے رہ جائے. سورۃ کہف کہاں اتری تھی؟ مکہ میں. مکی سورت اور مکہ میں تبلیغ کا انداز ہے. وہاں کفار کیا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات سناتے شور مچا دیتے، تالیاں پیٹتے، یعنی کسی نہ کسی طرح بات کو ختم کرنے یا ہلکا کرنے کی کوشش کرتے. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے بنا لیا میری آیات کو اور جس سے وہ ڈرائے گئے تھے کیا بنا لیا؟ مذاق. یعنی قرآن کا بھی مذاق اڑاتے اور عذاب کا بھی مذاق اڑاتے. وما انذروا سے مراد کیا ہے؟ عذاب. ومن ازلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے بڑھ کر جو، ذکرہ، نصیحت کیا گیا، بآیات ربہ، اپنے رب کی آیات کے ساتھ، اپنے رب کی بات کے ساتھ جس کو نصیحت کی گئی. فأعرض، تو اس نے کیا کیا؟ منہ موڑ لیا. انہا، اس سے. ہا کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ آیات. ان آیات سے منہ پھیر لیا. اور کیا کیا؟ ونسیا، اور بھول گیا. کس کو؟ ما قدمت یدا، جو آگے بھیجا تھا اس کے دونوں ہاتھوں نے، یعنی اپنے کیے کو، یعنی جو غلط کام کیا تھا کہا میں نے تو کیا ہی نہیں، اس کو بھول گیا. یا یہ کہ جو برے کام کیے اس کے انجام سے غافل ہو گیا کہ اس کی سزا بھی کبھی مل سکتی. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، بے شک ہم نے بنائے ہیں ان کے دلوں پر غلاف، پردے، ان یفقہوہ، کہ اس کو سمجھ نہ سکیں، قرآن کی بات سمجھ میں نہ آئے ان کے. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى، اگر تم دعوت دو ان کو ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، ہرگز راہ نہ پائیں گے، اس طرف ہرگز نہ آئیں گے. سب سے بڑے ظالم کی پہچان یہاں بتائی گئی. کون ہے؟ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن ذکر بآیات ربی، جس کو اس کے رب کی آیات یعنی قرآن کے ساتھ نصیحت کی جائے، قرآن کے ذریعے بات سمجھائی جائے، لیکن وہ کیا کرے؟ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، ادھر سے منہ موڑ لے کہ مت سناؤ مجھ کو، یہ میں نہیں سننا چاہتا، لیکچر بند کر دو. ایک نشانی ذکر بآیات ربہ فأعرض عنہا. نمبر 2، وَنَسِیَ مَا قَدَّمَتْ یَدَا، اور برے انجام کو بھول جائے جس کا سامان اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا، یعنی اس کو اپنی آخرت کی فکر ہی نہ ہو، اپنے انجام سے غافل. نَسِیَ مَا قَدَّمَتْ یَدَا، ان کی حالت. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک بات جو آپ کا دل پگھلا رہی ہے وہ دوسرے پہ اثر ہی نہیں کر رہی. اس لیے کہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ہم بھی ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیتے. اکنہ کنن کی جمع نا، پیچھے پڑ چکے ہیں آپ. اکنان بھی. ان یفقہوہ، کہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہ سکے. یہ سزا ہے کس چیز کی؟ ان کی ہٹ دھرمی کی. کیونکہ اللہ نے کتاب پیش کی، انہوں نے تکبر کیا، منہ موڑا، روگردانی کی، اس کو حقیر سمجھا، اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی. وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہے، سنائی کچھ نہیں دیتا. تو ظالم کی 2 بڑی نشانیاں، آیات سن کر جھٹلا دے، منہ موڑ جائے، پڑھ لکھ کر انکار کر دے. اور نمبر 2، انجام سے غافل. حال کیا ہے ان کا؟ دلوں پہ پردے، کانوں میں بوجھ ہے. رویہ کیا ہے؟ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اس راستے سے کوئی دلچسپی نہیں، ادھر کو آنا ہی نہیں چاہتے. اس کی تفسیر کبھی بھول کے بھی یہ نہ کیجئے کہ وہ الہدا نہیں آتے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب تو بخشنے والا ہے، صاحب رحمت ہے. اچھا یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ دل میں یوں لگتا ہے نا جیسے اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے ان کے ساتھ، کہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ان کی دلوں پہ پردہ ڈال دیا. ایسا لگتا ہے نا پچھلی آیت میں کہ اللہ نہیں سمجھنے دیتا ان کو. فرمایا نہیں، رب تو رحمت والا ہے، وہ تو چاہتا ہے سمجھے، لیکن جو خود ہی نہ آئے اس طرف. آپ زبردستی کسی کے منہ میں لقمہ ڈال سکتے؟ جس کو بھوک ہی نہ ہو، اس کے سامنے لذیذ سے لذیذ کھانا ہو، اس کو اٹریکٹ نہیں کرتا. جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہی نہیں،
اس کے سامنے خوبصورت سے خوبصورت پیغام بھی بے معنی ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا اگر وہ پکڑنے لگے ان کو ان کے کیے پر لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ البتہ جلدی دے دے ان کو عذاب. پھر یہ بالکل انسان اگلا سٹیپ پہ کیا سوچتا ہے؟ اچھا تو پھر وہ دنیا میں کیوں جیے پھرتے ہیں؟ ان کو اتنی ترقی کیوں ملتی ہے؟ وہ اتنے طاقتور کیوں ہیں دنیا میں، اتنے انفلوئنشل کیوں ہیں اگر وہ اللہ کی بات بھی نہیں مانتے اور بحثیں کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر بھی وہ دنیا میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں؟ فرمایا اس لیے ان کو جلدی عذاب نہیں آتا کہ اللہ رحمت والا ہے، پھر بھی مہلت دیتے شاید کبھی پلٹ آئیں. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو فوراً پکڑ لے تو فوراً ہی عذاب دے دے ان کو. لیکن اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ بل لہم موعد، ان کے لیے وعدے کا ایک وقت ہے. بل لہم موعد، موعد کس کو کہتے ہیں؟ وعدے کے وقت. لن یجدوا من دونہ موئلا، ہرگز نہ پائیں گے اس سے لوٹنے کی جگہ، پناہ گاہ، جائے پناہ، راہ فرار. جب وہ دن آ جائے گا نا عذاب کا تو پھر فرار ہونے کی کوئی جگہ نہ ملے گی ان کو. آج تو وہ بھاگے ہوئے ہیں نا اللہ سے. آپ بھاگنے والوں کو کتنا پکڑ سکتے ہیں؟ ادھر سے پکڑیں گے ادھر چھٹ جائیں گے، ادھر سے پکڑیں گے ادھر چھٹ جائیں گے. لیکن ایک دن آئے گا کہ کہیں نہ چھٹ کے جا سکیں گے. تو کبھی کہتے ہیں نا نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے پکڑ اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. دیر سے جو سزا ملنے والی ہے وہ کہیں سخت ہے. دنیا میں تو اس جیسی سزا ہے بھی کوئی نہیں. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور دیکھ لو یہ بستیاں، عاد، سمود، قوم شعیب، قوم لوط، اہلکناہم، ان کو ہم نے ہلاک کیا تھا. یہ عرب والوں سے قریب تھی نا، مکہ والوں سے. لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تھا. دیکھ لو تاریخ ظالموں کی، کیا ایسا ہو نہ چکا کہ جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی ان پہ عذاب آیا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے وقت مقرر کر رکھا تھا. کئی قومیں تو سینکڑوں سال مہلت پائیں لیکن نہیں مانی تو بالآخر دنیا میں تباہ ہوئیں. اور انڈیویجولز کو بھی اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا میں بڑی ترقی حاصل کر رہا ہے تو وہ اس بھول میں نہ رہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. ایک دن آئے گا کہ وہ پکڑا جائے گا، اور ایسا پکڑا جائے گا کہ پھر چھوٹنے کا کوئی تصور ہی نہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.